مسعود برانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تقریر شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وفي انفسکم افلا تبصرون لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جو بزرگان ہیں اس محفل میں اور جو میری قائران ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ گزشتہ 2 جمعرات جو ہیں وہ گزر گئے ہیں اور حلقہ ذکر و فکر میں مجھ نچیز طالب علم کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اس موضوع پہ گفتگو کرے۔ گو کہ جو تبصرہ جات ہوئے گزشتہ 2 نشستوں میں، اس میں سوالات جوابات اور اس میں سامعین کی محبت تھی کہ انہوں نے بندہ نچیز کو اس نشست میں دوبارہ ایک موقع دیا کہ وہ اظہار رائے کر سکے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنے عزیز اور موقع جو احباب ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں، تو ضرور کچھ نہ کچھ تیاری کی جائے، اور اس وقت کو جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم حالت ذکر میں ہیں، اور متعدد حدیث میں ہے کہ جب آپ ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ پر بچھاتے ہیں طالبان حق کے قدموں کے نیچے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو برا گزشتہ جو سوالات جوابات اور جو تصوف کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سی جو مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، اور جس طرح حکمت جو ہے وہ بہت سے حکماء حاضر جو ہیں وہ اپنے سینوں میں ہی وہ راز لے کر چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جن لوگوں کو علم ہوتا ہے وہ بولتے نہیں ہیں، اور جو بولتے ہیں اس پر زیادہ وہ کما حق اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس کیفیت میں بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم مبتدی ہیں، ابھی حالت سفر میں ہیں، لیکن ہم سکتے ہیں کہ ہم تلاش میں ہیں، اس سفر میں ہیں کہ آیا ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کم از کم اسلام اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھیں، اور جو قرآن و حدیث کے آداب ہیں ان سے آگاہ ہوں، ذکر و فکر سے آگاہ ہوں، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو اس میں میں زیادہ جو اپنی ریفرنس بکس میں پیش کروں گا کہ میرا جو ماخذ ہے اس کی تحقیق کا، اس میں ایک تو میں جو خود میرے مشاہدات ہیں اور جو مکالمات ہیں وہ میں اپنے معزز احباب گرامی سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ کتابوں کا سہارا جو لیا، اس میں کشف المحجوب ہے جو حضرت عثمان علی حجویری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم کتاب جو زیادہ جس سے میں متاثر ہوں وہ شیخ ابو طالب مکی کی کتاب ہے قوت القلوب، جس سے حضرت امام غزالی نے بھی استفادہ کیا ہے۔ بعد میں بہت معزز جو احباب ہیں وہ تمام اس سے استفادہ کرتے رہے ہیں، بلکہ امام غزالی تو بار بار اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں قوت القلوب کا، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور امام غزالی کی اپنی کتاب کیمیاء سعادت۔ اس کے بعد سیالکوٹ سے ایک پروفیسر تھے جو بعد میں سپریم کورٹ کے جج بن گئے، عربی کے استاد تھے مرے کالج میں، علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ بعد میں وہ اسلامک اکیڈمی مانچسٹر لندن میں کافی عرصہ انہوں نے کام کیا، اور ان کی کتاب ہے آثار الاحسان فی سیر السلوک والعرفان۔
تو جو لوگ قرآن و حدیث میں رہتے ہوئے اور مکمل جو مصنون طریقہ کار ہے تصوف کا اور احسان کا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور یہ جسٹس علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ان کی جو کتاب ہے، یہ بھی 2 جلدوں میں ہے، جس کو انہوں نے احادیث کی کتابوں سے اور قرآن حکیم کے حوالوں سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے ذکر و فکر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو میں آغاز کروں گا کہ جو ذکر و فکر ہے، جب انسان ذکر و فکر، ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی روٹین کے معاملات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی سلسلے میں وابستہ ہوتے ہیں اور آپ ذکر و فکر کے راستے پہ آتے ہیں تو اس میں جو بنیادی جو اساتذہ جو بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک نیا جو ایک شخص ہے جب وہ ہوائی جہاز اڑانے لگتا ہے، جس کو پائلٹ کہہ لیں، جب وہ کاکپٹ پہ بیٹھتا ہے تو اسے جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ جو چھوٹی چڑیا یا پرندے ہیں ان سے بچنا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا جہاز لے کر فضاؤں ہواؤں میں پرواز کروں گا اتنی بلندیوں پہ، تو یہ چھوٹی موٹی چڑیا جو ہے یہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ استاد اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا جیسے جیسے بلندی بڑھتی جاتی ہے اور ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے، رفتار بڑھتی ہے، اس لحاظ سے پھر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بڑے بڑے جو جہاز ہیں ان کے اگر انجن میں پھنس جائیں تو انجن تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ہی یہی مثال ذکر و فکر کی ہے کہ ذکر و فکر تو انسان شروع کر لیتا ہے، لیکن جو مبتدی حضرات ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم نے اس کے ساتھ جو باقی شرائط ہیں اور جو بنیادی چیز ہے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، کیوں، اور پھر وہ یہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی افادہ نہیں ہو رہا۔ تو بالکل جس طرح ایک کبوتر کے پاؤں میں اگر آپ پتھر باندھ دیں گے تو وہ اڑ نہیں سکتا، اس طرح صرف جو ذکر و اذکار ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو حضرت عثمان علی حجویری ہیں کہ جہاں عقیدت کے ساتھ تو پورا پاکستان ہی گیا ہوتا ہے، لیکن ان کی کتاب میرا خیال ہے وہ چند لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، کشف المحجوب، اس کا بنیادی جو انہوں نے چیپٹر بنایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو حجاب ہے کشف الحجاب، حجاب کہتے ہیں پردے کو، پہلا یہ ہے کہ اپنے سے آپ شرک کو دور کریں، دوسرا کشف الحجاب یہ ہے کہ اخلاص عقیدہ توحید، کہ آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہو، تیسرا جو کشف الحجاب ہے وہ ایمان کے بارے میں ہے، چوتھا کشف جو ہے وہ طہارت کے بارے میں ہے، پانچواں کشف الحجاب نماز کے بارے میں ہے، چھٹا کشف الحجاب زکوٰۃ کے بارے میں ہے، ساتواں روزے کے بارے میں ہے، اور پھر آٹھواں جو ہے وہ حج کے بارے میں ہے، اور نواں جو ہے وہ اچھے لوگوں کی صحبت کے بارے میں ہے۔ اب یہ اس کتاب کا نام تو بہت اب آپ نے سنا ہوگا، کشف المحجوب، لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ کتنے کشف ہیں اور کتنے حجابوں سے پردہ اٹھایا ہے حضرت عثمان علی حجویری نے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جو دربار پر بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگ ہیں ان میں سے 1 یا 2 لوگ ہی بتا سکیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو جو بنیادی جو ذکر و فکر کے راستے پہ چلتا ہے اس کی جب بلندی بڑھتی ہے، اس کی رفتار بڑھتی ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر اس سے کوتاہی ہوگی، مخلوق کے معاملات میں کوتاہی ہوگی، لوگوں کے حقوق کے بارے میں، تو پھر اس کا حساب بھی عام طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ صغیرہ جو گناہ ہے وہ بھی اس کے لیے کبیرہ ہی بن جائے۔ تو اس میں اب بنیادی چیز یہ ہے سب سے پہلا کہ اول الدین معرفہ، یہ جو ذکر و فکر ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی حاصل کی جائے۔ پہلی بات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیہ مبارکہ کی مفسرین نے تشریح میں لکھا ہے، اور تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ عبادت سے مراد یہ ہے لیعرفون، کہ اس کی معرفت حاصل کریں، یعنی عبادت تو آپ دیکھیں کہ جتنے نباتات اور جمادات ہیں یہ سب حالت عبادت میں ہیں، درخت جو ہیں وہ حالت سجدہ میں ہیں، لیکن ان کی عبادت اور ہماری عبادت میں فرق یہ ہے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ معرفت کے ساتھ ہے۔ جیسے ایک فقیر جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور کئی دفعہ وہ زبان کال سے کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا پورا وجود جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بکاری ہوں، اور آپ ہاتھ اٹھا کر اس کے پیالے میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح پوری جو کائنات ہے وہ حالت حال میں جو ہے وہ خدا کے سامنے کھڑی ہے،
کہ حالت عبادت میں انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے کہ تم زبان قال سے اور معرفت کے ساتھ اظہار کرو اور کہو کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ معرفت کے ساتھ جب کہو گے تو وہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عابد جو ہے ہزار عابدوں کی عبادت کے اوپر جو ایک عارف باللہ شخص ہے اس کی جو عبادت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ستاروں میں ایک چاند ہوتا ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے. تو معرفت جو ہے بنیادی طور پر وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ ذکر و فکر میں جب انسان کا قلب جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو اس کا قلب جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معرفت کے راز ہیں وہ کھلتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جب آیات ہیں اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ شدید العقاب ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و قدیر ہیں. اب یہ جو علم ہے اس کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے کہ علم سے مراد یہ ہے کہ یہ علم بھی حاصل کرو کہ خدا جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی دنیا کے تم سارے علوم حاصل کر چکے ہو، تم نے سائنس، میڈیکل، لا سب کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن کبھی یہ علم بھی تو اپنے بچوں کو سکھاؤ اور خود حاصل کرو کہ وہ کیسے شدید العقاب ہے، کیسے اس کی رحمت واسعہ جو ہے اس نے چیزوں کو گرا ہوا ہے، کیسے وہ وحدہ اللہ شریک ہے، کیسے وہ رزاق متین ہے، کیسے وہ مخلوقات کا غیاث المستغیثین ہے. یہ علم بھی اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور یہ علم ہر ایک پہ سیکھنا واجب ہے. یہ علماء کرام نے کہا ہے کہ صرف یہ علم جو فقہ کا اور شریعت کا یہ علماء کے لیے تو ہے کہ وہ 18 علوم حاصل کرتے ہیں اور پھر ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص پر یہ علم حاصل کرنا واجب ہے قرآن حکیم کی آیات میں کہ وہ کیسے قادر و قدیر ہے. اور وہ کب سمجھ آئے گا کہ جب وہ ذکر و فکر کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ وہ اس سفر میں آگے بڑھے گا، جب وہ بار بار پکارے گا یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب وہ بار بار پڑھے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں کوئی بھی قوت نہیں ہے، صرف وہی ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. جب وہ کہے گا یا ذو الجلال والاکرام تو بڑے سے بڑا افسر اور بادشاہ جو ہے اس کے دربار میں بھی جاتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اللہ کے حضور وضو کر کے کھڑا ہوگا تو اس کا جسم جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جائے گا. اور اس کی نماز جو ہے علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے اور یہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ جو ہمارے سابقین تھے وہ اس وقت تصوف کی اصطلاحات تو نہیں تھی، لیکن تصوف جو ہے اگر کسی کا دیکھنا ہے تو اس کی حالت نماز سے دیکھیں. اگر حالت نماز میں اس کے جو قلب ہے اس کا رنگ متغیر ہوتا، اس کی کوئی جسم کی حالت نہیں بدلتی، اس مالک الملک کے سامنے کھڑے ہوئے تو سمجھے کہ وہ جتنے ذکر و فکر کر رہا ہے سلسلے سے وہ بستا ہے، ابھی وہ تصوف کی پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھا. نماز جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اور دوسری تلاوت قرآن ہے. اگر تلاوت قرآن دنیا کے سب وظیفوں سے حاوی ہے، اگر تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس کا حالت نہیں بدلتی، اس کا جسم پہ خشوع و خضوع طاری نہیں ہوتا اور آیات کا فہم اسے گڑ گڑانے پہ اور سجدوں میں رونے پہ مجبور نہیں کرتا، تو سمجھے کہ ابھی وہ ذکر و فکر کے وظیفے جو ہیں ان سے ابھی ناآشنا ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی جو ہیں انہوں نے شاید میں نے پہلے بھی کبھی بیان کیا، وہ انگلینڈ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ایک دن کہتے ہیں کہ میں اپنے کلاس سے نکلا تو میرے پروفیسر جو ہیں جیمز وہ فلسفے کے پروفیسر تھے اور وہ ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی تھی اور بارش ہو رہی تھی اور وہ گھر کی طرف جا رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ سر یہ چھتری تو کھول لیں. تو اتنے ڈوبے ہوئے تھے کسی سوچ میں کہ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے کہا کہ کل میرے گھر آؤ چائے پیو. وہ کہتے کہ میں چلا گیا. میں نے پوچھا کہ سر یہ آپ چرچ میں بھی جاتے ہیں تو آپ کیا لینے جاتے ہیں چرچ میں؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ پاسٹر کہتا ہے گاڈ از گریٹ اور جب وہ بائبل سے پڑھتا ہے آیتیں تو میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور مجھ پہ عجیب کیفیت ہوتی ہے اور میرا جو ایک بال ہے وہ کہتا ہے گاڈ از گریٹ، گاڈ از گریٹ. تو پھر میں نے اسے آیت سنائی قرآن حکیم کی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صرف وہی لوگ رکھتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں علماء سے مراد جو ہمارے ذہن میں علماء کا تصور ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ علماء کے جو قرآن حکیم کا اصل علم حاصل کر چکے ہیں اور وہ یہ علم حاصل کر چکے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر و قدیر ہے، اس کائنات کے سارے نظام وہی چلا رہا ہے.
تو یہاں علامہ عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت اس کو پیش کی تو اس کے اپنے لگ پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو نبی ہیں وہ سچے ہیں۔ اور پھر علامہ عنایت اللہ مشرقی کہنے لگے کہ اس آیت سے مراد، جو علماء سے مراد دنیا بھر کے وہ لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات کی تخلیق پہ، اس کے نظام کے بارے میں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم تمہیں آفاق میں بھی نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے جسموں کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ تم پہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ پھر علامہ عنایت اللہ مشرقی نے دنیا میں 250 جو سائنسدان ہیں ان کو خط لکھے کہ اسلام لے آؤ، تمہارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے ہی ہے۔ تو قرآن حکیم کا جو ادب ہے اس کو پڑھنے کا، اس میں بہت سے ہمارے جو بزرگان ہیں انہوں نے طریقے بھی لکھے ہیں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے، یہ تو اللہ اور حبیب کے درمیان گفتگو ہے جو فریم آف ریفرنس ہے کہ حبیب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ اللہ ایک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے، آپ اپنے ہمزاد کو، اپنے نفس کو، اپنے قلب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اور جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر اگلی منزل جو بزرگان نے لکھی ہے کہ پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں کہ حضور آپ کے سامنے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، آپ یہ تصور کریں۔ یہ تصور اور خیال صرف قرآن کے ادب کے لیے ہے، اور جب یہ کبھی خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اگلا ادب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ یہ قرآن آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ اس ادب سے اس کو سنیں۔ اور جب یہ بھی منزل گزر جائے تو پھر وہ اہل اللہ کی منزل ہے کہ جہاں قرآن سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے وہ غش کھا کر جو بزرگان ہیں وہ ان پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ ہے کہ جو ذات حق ہے وہ خود قرآن جو ہے وہ سنا رہی ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے اللہ کی ذات الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی قرآن پڑھنے کی تو قرآن کا جو ادب ہے وہ آپ کو وہ منزل عطا کرے گا۔ اور یہ ساری جو بات ہے یہ تصور اور خیال کی ہے، جتنا ذکر و فکر ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ جو ہمارا جو قلب ہے جس کو ہم سنوبری ایک لوتھڑا کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹا سا پاؤ 1.5 پاؤ کا، یہ تو ایک پمپنگ آرگن ہے۔ جس طرح روح نظر نہیں آتی اسی طرح جو قلب ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز ہے، وہ نظر تو نہیں آتا۔ اس کی تو 32 قسمیں قرآن نے کہا ہے، قلب شہید ہے، قلب منیب ہے، کتنی قسمیں ہیں قلب کی، 32-33 قسمیں ہیں، وہ اس کی حالتوں کا نام ہے اصل میں۔ تو یہ جو قلب ہے یہ ذکر و فکر کے ذریعے، قرآن حکیم کی معرفت کے ذریعے اتنا آگے آ جاتا ہے کہ پھر جو دل ہے اس پہ جو ہے وہ حقیقی جو علم جسے کہا جاتا ہے علم النور، یقذفہ اللہ فی قلب ما یشاء، کہ اللہ ان دنوں میں وہ نور جو ہے اس کو اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں میں اپنے موضوع کو تھوڑا سا لے کر چلوں گا مشاہدات کے حوالے سے کہ بہت سے لوگ اصل میں تصوف کی جو کتابیں ہیں ان کا جو ڈکشن ہے آج کے دور میں اتنا مشکل ہے، اس کی جو لفظیات ہیں، محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، یہ میں کوئی 1.5 سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کی لفظیات ہی اتنی مشکل ہے کہ اردو ڈکشنری سامنے رکھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی، حالانکہ اردو میں ترجمہ کیا ہے سائم چشتی نے، لیکن ایسے لگتا ہے یہ کوئی عربی کی یا فارسی کی کتاب ہے۔ تو آج کا جو نوجوان ہے یا آج کے جو لوگ جو اس راستے پہ چلنے چاہتے ہیں ان کے لیے اتنا مشکل ہے اس سفر کو طے کرنا کتابوں کے ساتھ۔ تو اس کے لیے یہی ہے قرآن حکیم جو بنیادی کتاب ہے اور جو وظائف ہیں ذکر و فکر، اس حوالے سے بنیادی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ معرفت کا اصول ہے کہ توحید جو ہے، اللہ کی جو عبادت ہے، اس میں کیسے اخلاص پیدا کیا جائے اور کیسے روحانیت کا سفر جو طے کیا جائے۔ میں اس کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں بر صغیر میں جو کالا علم اور نوری علم اس کی اصطلاحات ہیں، اور عام نوجوان جب وہ جوانی کی سردیاں عبور کرتا ہے وہ جگہ جگہ اس بر صغیر میں، کیونکہ اسلام پھیلا ہے صوفیہ کرام کے ذریعے، تو مرکز صوفیہ کرام کے دربار ہی ہیں، تو جب وہ جہاں جاتا ہے اسلام کی تلاش میں اور خالص پیاس اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو وہ عجیب لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں
اسے وہ چیز نہیں ملتی جو اس کی روح کی پیاس ہے. اور یہاں وہ لوگ بہت سے جو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ جو اس کالا علم جو ہے اس کے وہ مرکز ہیں، لیکن ان میں سبز جھنڈے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں کلمے بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس آڑ میں وہ کاروبار کالے علم کا چلا رہے ہیں. اب یہاں جو کالا علم ہے وہ کیا چیز ہے؟ اصل میں جو سفلی خواہشات ہیں اور جو جنات ہیں، اور جنات میں بھی مسلمان اور دیگر جنات ہیں مختلف، ان کے ساتھ جب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ایک تو طاقتیں آپ کو وہ مل جاتی ہیں جو روحانی طاقت کا جو ایک تصور ہے. ایک روحانی طاقت وہ ہے کہ جو یوگا کرنے والے ہندو مرتاز جوگی جو سری لنکا تک جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نفس کی مخالفت کرتے ہیں اور نفس کی کوئی بات نہیں مانتے تو اللہ نے اس انسان کے بدن میں ایسی طاقتیں رکھی ہیں کہ جب بھی آپ نفس کی مخالفت کریں گے تو آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی. وہ طاقت کسی ہندو کو بھی مل سکتی ہے، کسی یوگی کو بھی مل سکتی ہے، کسی بدھسٹ کو بھی مل سکتی ہے. وہ طاقت کیا ہے اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک سہارا لیتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق جو ہیں ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، فلاں جنگل میں تو ایک شخص نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ انہوں نے کہا کہ وہ جسم پہ کوئلہ ملا ہوا ہے اور اس نے ایک تہمت باندھا ہوا ہے، کئی سال سے ادھر جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو آنے والے واقعات بتاتا ہے اور ان کی گزرے ہوئے واقعات بتاتا ہے. اس طرح چیزیں اس کے پاس ہیں کچھ، اور لوگ اس کی طاقتوں کے قائل ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اس کو بلا کے لاؤ. جب وہ آیا تو جو امام جعفر صادق کے ہاتھ میں ایک کبوتری کا انڈا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھپایا ہوا تھا اور کہا کہ اے شخص بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ کبوتری کا انڈا ہے اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے لایا گیا ہے، کس پہاڑی سے لایا گیا ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کون سا علم ہے. حضرت نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ علم تم نے کیسے حاصل کیا. اس نے کہا کہ میرا جو نفس ہے جو بھی خواہش کرتا تھا میں اس کا انکار کرتا تھا اور اس کی بات نہیں مانتا تھا، تو لہذا کافی عرصے کے بعد ریاضت کے بعد میں جب طاقت آ گئی ہے کہ میرے اندر کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ اب میں لوگوں کو ان کے راز بتاتا ہوں. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ جو دین کا علم ہے وہ کتنا بڑا نور ہے، جو اصل معرفت ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں دی ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ نفس کی مخالفت کرتا ہوں، تو پھر ایسے کرو کہ تم کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں پڑھوں گا. اور امام نے فرمایا کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا کہ میرا نفس جو ہے وہ میرا دل نہیں مانتا. تو امام نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، تو یہاں بھی پھر کرو نا نفس کی مخالفت. تمہارا نفس سرکش ہے جو کہتا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا، تو کرو اسلام قبول. اور وہ اپنی دلیل سے ہی ذبح ہو گیا اور اس نے سر جھکا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام لے آتا ہوں. اب دیکھیں یہ جو واقعات ہیں یہ دنیا میں جہاں بھی یہ جو ٹیلی پیتھی ہے اور پورے یورپ کے اندر جو لوگ مختلف طاقتیں ہیں اور چیزوں کو بتاتے ہیں وہ سارے وہ یہ ہے کہ جب آپ نفس کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ قوتیں آپ کے ساتھ مل جاتی ہیں. لیکن آیا وہ قوتیں روحانی ہیں، کون سی قوتیں ہیں، ان کو کیا نام دینا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اب آ جائیں دوسرے علم کی طرف کہ جو پاکستان میں خبیثین اور خبیثات کہ جو شیطانی اور طاغوتی جن اور طاقتیں ہیں ان کے ساتھ جب لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر کیسے خبریں لا کے دیتے ہیں آپ کو، آپ کے کام کرتے ہیں. وہ جنوں کے اندر بھی حکیم ہے کہ جیسے کسی کا کنیکٹ ہو گیا کسی جنوں کے اندر کسی حکیم کے ساتھ، تو اسے کہیں گے کہ بھائی مجھے فلاں بوٹی چاہیے فلاں پہاڑ پہ، وہ اسے لا کے دیں گے. اور میں ایسے بہت سے افراد سے ملا ہوں ادھر میلسی والی سائڈ پہ کہ انہوں نے کہا کہ جنوں کا بھی یہ ہے جیسے امام کعبہ ہمارا ہے، جنوں کا بھی امام کعبہ ہے. اور زیادہ جو شیاطین جن ہیں جب وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کسی شخص کے ساتھ، جب وہ ایک لمبا طریقہ کار ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا وہ کیسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس سے وہ کام کرواتے ہیں، لیکن وہ اس شخص کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو کہیں، کئی ایسے افراد کو میں نے کہا جی ہمیں بھی بتائیں، انہوں نے کہا جی بھائی آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، ہم نے تو زندگی ہماری جہنم بنی ہوئی ہے، تو آپ نہ یہ خدا کے لیے یہ چیزیں سیکھیں. تو اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ذکر و فکر کے حوالے سے اخلاص اور جو باقی چیزیں جب حاصل کرتے ہیں تو اصل جو چیز ہے وہ روحانیت ہے اور معرفت ہے.
جو بہت کم جو ہے وہ آپ کو لوگوں سے ملتی ہے. زیادہ جن لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے ان کے پاس آتے تو وہ لوگ ہیں سادہ لوگ جو اللہ اور رسول تک پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن وہ جو وسیلے درمیان میں بنے ہوئے ہیں جو جبے کبے والے ہیں وہ اتنی کشش ہے ان کے اندر کہ وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں ان کو اور اپنی گرد ہی گھمانا شروع کر دیتے ہیں 20-20 سال کہ آپ ہمارا یہ حقہ بھریں ہماری خدمت کریں تو پھر آپ کو فیض ملے گا. میں نے موقع لیا ہوا ہے ڈاکٹر یاسر ستی صاحب سے کہ کسی وقت مجھے موقع دیں تو میں یہ فیض کیا ہے اور فیض منتقل کیسے ہوتا ہے اس موضوع پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. تو بہرحال یہ جو فیض ہے جب تک انسان کی اپنی تعمیر ذات نہیں ہے اس کی اپنی وائرنگ اندر مکمل نہیں ہے باطن کی اصلاح نہیں ہے تزکیہ نہیں ہے معرفت نہیں ہے تو بڑے سے بڑا اگر کوئی پیر بھی ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی چاہے دنیا کی ساری طاقتیں بھی لگا لے وہ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا. ولایت جو ہے وہ کوئی روحانیت اور معرفت کوئی وراثت نہیں ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے. وہ اگر کسی شخص کے اندر وہ وائرنگ موجود ہے ہاں وہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ جو ہے اس کا کنیکشن ملا سکتا ہے اور بنیادی کنیکشن کیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے اللہ اور رسول کا قرب حاصل ہو جائے اس کو معرفت حاصل ہو جائے اس کا عبادت میں دل لگنے لگے. اس سے بڑا کوئی فیض نہیں ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال قرآن حکیم کا یہ فیض ہے جو طاقتوں کے حوالے سے مجھے اس میں ایک واقعہ اپنا ذاتی میں شیئر کروں گا کہ میں ایک بزرگ تھے ان سے سورہ مزمل جو ہے وہ میں نے FSC کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ سورہ مزمل پڑھا کریں. وہ خود بہت ان کی زندگی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت سورہ مزمل کے عامل تھے اور سورہ مزمل انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہے ان کی گود میں نے پڑھی تھی اور میری والدہ بھی سورہ مزمل کا عمل کرتی تھی اور وہ کتنی بڑی طاقت ہے قرآن حکیم جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. میں اس کا آپ کو ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہہ دیا میں نے صبح و شام اس ترتیب سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اسلام آباد میں ایک دفعہ ایک پرائیویٹ یہ پنگز ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہاسٹل ہے اس میں رہ رہا تھا تو میرے ساتھ والے کمرے میں ایک کوئی مہمان آئے بیٹی جو ہے اس کو اچانک رات 12 بجے چوتھی منزل پہ تھے وہ ایسے جیسے کسی چیز نے پکڑ لیا اور وہ 4-5 افراد اس کو پکڑتے تھے. وہ جب وہ ہاتھ مارتی تھی وہ 5 دور جا کے گرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کچھ کر سکتے ہیں کوئی آپ ذکر کرتے ہیں ہمیں بتایا آپ نے. تو میں نے جیسے کوئی جعلی پیر ہوتا ہے وہ مسلح بچھا کے بیٹھ جاتا ہے مجھے اس دن قرآن حکیم کی طاقت کا احساس ہوا کہ یہ کیا چیز ہے اور ہم نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے. میں نے ایسے مسلح بچھا لیا ایک پیالی میں پانی رکھ لیا سورہ مزمل پڑھنی شروع کر دی اور جب میں نے پڑھنی شروع کی تو ساتھ والے کمرے میں وہ جو خاتون ہے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ مجھے آگ لگ رہی ہے مجھے آگ لگ رہی ہے. اب میں نے سوچا کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ کیسا نوری علم ہے کہ اس کو آگ لگ رہی ہے. مجھے تفصیلات کو تو نہیں پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے. اب میں اس کے سامنے جب گیا تو اس نے کہا اس کو کہو یہ شخص دور چلا جائے کیوں ادھر آ رہا ہے. اب میرے لیے یہ بہت بڑا ایک تجربہ تھا انوکھا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آیا اس کا اثر بھی ہوتا ہے. جس کو اقبال کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو کیا سمجھتے ہو یہ چیزیں دیگر. تو میں اب مجھے وہ کہنے کہ کرنا کیا ہے. یہ کیفیت کو 10 منٹ جاری رہی میں پڑھتا رہا. اس نے کہا مجھے آگ لگ رہی ہے مجھے آگ لگ رہی. اچھا یہ جو میں نے ان کو کہا جی آپ پانی پلائیں اس بچی کو. اور وہ جب پانی پلایا تو وہ بستر کے اوپر جو ہے وہ لیٹ گئی اور مجھے انہوں نے کہا جی اب کیا کرنا ہے. تو مجھے کیا پتا تھا کیا کرنا ہے. میں تو ایسے بالکل اناڑی بندہ جیسے ہوتا ہے. میں جا کے اس کے قریب بیٹھ گیا بچی کے. تو اس کی عمر تھی 25-26 سال. میں نے ویسے ہی اسے کہا کہ کیا حال ہے. تو اس کے اندر سے اب ایک آواز آئی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. تو میرے لیے ایک نیا تجسس ابھرا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ تم کون ہو. اس نے کہا کہ اچھا. میں نے اسے کہا کہ کلمہ پڑھو. اس نے کہا ہم سکھ ہیں. اب یہ بات میرے لیے ایک بڑی عجیب تھی کہ جو جن جو ہے وہ سکھ بھی ہوتا ہے. 22-23 سال اس وقت میری عمر تھی. اس نے کہا ہم سکھ ہیں. تو میں نے کہا اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو ہے وہ اپنا فلاں درخت کے نیچے جو ہے یہ اس نے ایک دفعہ پیشاب کیا تھا اور اس طرح کی باتیں 12 مجھے بھول گئی. یہ 30-35 سال پرانی بات ہے. تو میں 12 یہ بہت بڑا تجربہ ہوا. صبح جب میں نے اس بچی کو پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا اس نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ رات کو نہ پڑھتے تو مجھے یہ اتنا مجبور کر رہے تھے. میں نے 4تھی منزل سے انہوں نے مجھے چھلانگ لگوا دینی تھی. یہ کئی دفعہ اتنا مجھے مجبور کرتے ہیں مجھے مارتے ہیں. اس کے جسم پہ نیل پڑے ہوئے تھے. تو
یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عملیات ہیں ان کے اندر یہ طاقت موجود ہے جو روحانی علم ہے اور نوری علم ہے. جو لوگ سفلی علوم اور سفلی طاقتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ جہاں بھی پہنچ جائیں، جو نوری علم ہے، جو معرفت ہے، جو حقیقت ہے، اس کی کاٹ جو ہے اس کے آگے یہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اصل جو لوگ طاقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتیں سفلی استعمال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جی ہم تو نوری علم، کیونکہ پیسے جو ہیں وہ نوری علم پہ ملتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن کام آپ کا ہو جائے گا جس طرح کا آپ کام کریں گے. کہیں گے تو ساس بہو میں جو لڑائی ہے وہ ڈلوا دیں گے، کہیں گے جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کروا دیں گے. تو یہ جو ہے چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ ایک گزشتہ دفعہ اکرم الوی صاحب نے کہا تھا کہ جو کچھ بزرگان ہیں ان کے واقعات بیان کریں، وقت بھی کم رہ گیا ہے، تو ایک دو بزرگ کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ جو شدت ہے وہ کس طریقے سے ذکر و فکر میں اور منزلیں جلد طے کیسی ہوتی ہیں. بہت سے جو بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ذکر و فکر تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو اللہ کے حضور گریہ وزاری ہے اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت، یہ دو قوتیں ایسی ہیں، دو کام ہیں کہ جن کے ذریعے انسان بہت جلد جو منازل ہیں تصوف کی ان کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کروں گا. ایک بزرگ ہیں جو وفات پا چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ساہیوال جیل میں، وہ فوج کے ملازم تھے، پھر وہ جیل میں بند ہوئے، اور وہ کہتے ہیں جیل کے اندر مجھے کچھ اللہ سے لو لگانے کا موقع ملا، میں تہجد بھی پڑھتا تھا، روتا بھی تھا، اور کئی سال مجھے روتے ہوئے گزر گئے اللہ کے حضور کہ یا اللہ میں تو تیری معرفت کا طلبگار ہوں. اور ایک رات میں اتنا رویا کہ میں نے جیل کی سلاخوں کے ساتھ ٹکریں ماری اور میرا سر لہو لہان ہو گیا، اور میں اللہ سے مخاطب تھا کہ یا اللہ اگر تو ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتا، مجھے نظر کیوں نہیں آتا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں. ایسے وارفتگی کہتے ہیں، مجھ پہ طاری ہو گئی اور میں سو گیا اور میرا سر جو ہے اس سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے. کہتے ہیں جب میں سو گیا تو پاؤں میں ایسے دیکھا جیسے کوئی صحرا ہے، اور صحرا کے اندر جو ہے وہ ایک نور جو ہے وہ آسمان سے آ رہا ہے زمین کی طرف، اور وہ نور جو ہے اس کے ساتھ ہی آیت آ رہی ہے اللہ نور السماوات والارض. اور میں پھر بھی یہی کہتا جا رہا ہوں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میں اس طریقے سے روتا جا رہا ہوں اور پھر آواز آ رہی ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ، کوئی ہماری مثال نہیں ہے، نہ کوئی مثل ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. تو پھر کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آ رہی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے پھر میرے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوتی ہے، وہ میرے قریب آتے ہیں اور پھر میرا جو معرفت کا سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ بہت نامی گرامی بزرگ گزرے ہیں، 6-7 سال ہو گئے ہیں، یہ وفات پا چکے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بنیادی چیز جو ہے انسان کی اپنی تڑپ ہے. اگر اس کی طلب سچی ہے اور تڑپ سچی ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو اس سے کسی راہ جاتے ہوئے بھی کہیں فیض ہو جائے گا، اپنے والدین سے فیض ہو جائے گا، اس سے ڈائریکٹ بھی فیض ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق الوسیلہ ہے، وہ وسیلوں کا پیدا کرنے والا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ وسیلوں میں اس قدر تصوف میں بنیادی، وہ کہتے ہیں نہیں جناب مرشد کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں سکتا. پورا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ کہف میں کہ مرشد کون ہے، مرشد تو اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کون مرشد ہو سکتا ہے. ہاں یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے ہدایت دے دے. آپ دیکھیں اس میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے تو اجازت چاہوں گا. پیر صاحب گولڑا شریف جن کی بڑی کتابیں ہیں معرفت پہ، ختم نبوت بڑا کام ہے، ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ بچپن میں تھے اور ابتدائی منزل میں تو سیال شریف جو بزرگوں کے پاس گئے اور چند ماہ کے بعد ان کے بزرگوں نے کہا کہ واپس چلے جائیں گولڑا شریف جا کے دین کی خدمت کریں. تو وہاں جو کئی سالوں سے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سیال شریف، انہوں نے کہا بزرگوں کو کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم کئی سالوں سے ادھر بیٹھے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں آپ کی، اور وہ کل کا بچہ آیا ہے اور آپ نے سب کچھ اسے عطا کر دیا ہے. تو ان کا ایک جملہ کتابوں میں موجود ہے سیال شریف والے بزرگوں کا. انہوں نے کہا کہ گل ہے
کہ بتی دے وچ تیل تے پہلے ہی سی، اسی تے صرف اگ جلائی ہے. یعنی جو بتی ہے، جو تیل، وہ جو جسے دیوا کہتے ہیں، وہ لالٹین، اس کے اندر جو تیل ہے وہ تو پہلے ہی موجود تھا، ہم نے تو آگ لگائی ہے. تیل سے مراد ہے نور فطرت، کہ اس نے اپنی فطرت کے نور کو ضائع نہیں کیا. ہم لوگ اپنی فطرت کو مسخ کر لیتے ہیں. ہر قوم جو ہے وہ اسلام، روح اسلام کے خلاف کرتے ہیں، اپنے معاملات خراب ہیں، لیکن ہم گھر سے نکلتے، ماں باپ ناراض ہیں، ہم نکلتے ہیں جی ہم نے ولی بننا ہے، جی ہم نے جی فلاں اجازت لے لی ہے وظیفے کی، اب ہم راتوں کو ایک ٹانگ میں کھڑے بھی ہوں گے، باتیں بھی کریں گے. دین جو ہے وہ کل کا کل معرفت کا نام ہے. وہ احادیث کے مجموعے سے، قرآن کے ذریعے جو تعلق باللہ اور تعلق برسول کی وائرنگ ہے، جب وہ مضبوط ہوگی تو اللہ کریم جو ہے وہ خود اپنا نور جو ہے وہ عطا کریں گے، اپنی محبت جو ہے وہ عطا کریں گے. اور جب اللہ کی محبت مل جائے تو مولانا روم کا ایک شعر سے میں اختتام کروں گا. فرماتے ہیں یارب این چشمہ محبت ایست کہ یک قطرہ آب خوردم و دریا گریستیں، کہ یا اللہ یہ تیری محبت کا ایک قطرہ کیا ہے کہ میں نے ایک قطرہ پیا ہے، صرف ایک قطرہ مجھے ملا ہے، اور دریا جو ہے وہ آنسوؤں کے میں بہا چکا ہوں. کیا اس راستے کا کوئی اختتام بھی ہے؟ تو بہرحال اس موضوع کے اختتام کی طرف ہم آتے ہیں. جو ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو ہیں، ان کی کتاب کے آخری جو 2 صفحے ہیں اس سے میں اختتام کروں گا، کہ جس کو اکثر بہت مشکل کر کے کیا جاتا ہے کہ جو قلب ہے اس کے گرد جو لطائف ہیں، 6 لطائف ہیں، قرآن پاک سے ثابت کیے ہیں علامہ خالد صاحب نے. جو روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، نفس ہے اور قلب ہے. اور جو ان 6 منزلوں میں، جس طرح سے جنت کی بھی 6-7 منزلیں ہیں، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے، تو جو ان حوالوں سے ذکر کرے گا اس حوالے سے. صاحب مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا، لوگوں کے سوالات لینے ہیں. جی میں یہ بڑی اہم آخری نقطے کو عرض کر کے اجازت چاہ رہا ہوں. روح ہے، روح جو ہے اس حقیقت کو دل میں بٹھانا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، علم یعلم بان اللہ یرا. سر جو ہے اس حقیقت کو دل میں جگہ دینا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. خفی یعنی کوئی چیز بھی جو ہے وہ ہمارے قریب نہیں ہے، صرف اللہ ہی قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اخفا جو ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے جتنی حقیقتیں چھپی رہ سکتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اخفا اور ایک ازلی اور ابدی ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کے بعد نفس ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور پھر قلب ہے جس کے بارے میں ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک علیحدہ سے موضوع ہے، جو 6 مقام ہیں جن کو لطائف سے کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ بنیادی سی میری گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی معرفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی بنیادی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جناب فرید الدین مسعود صاحب، بڑا معلوماتی آپ کی باتیں تھیں. 2 باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. ایک یہ کہ کسی برزوق سے خواب میں اللہ کی بات ہونا. نمبر 2 جنگل والے بندے کا انڈے کے متعلق غائب کا علم بتانا، یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، اس سے ذرا ایکسپلین کر دیں. جی وہ جو یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں منقول ہے، وہ یہ دیکھیں، یہ جو جب آپ نفس کو قابو کرتے ہیں، نفس کی مخالفت نفس کے ذریعے جسم میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو چیزوں کے بارے میں، یہ مثلا کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا، یہ تو بنیادی سی باتیں ہیں. یہ اس کو آپ غیب کا علم نہیں کہہ سکتے، یہ وہ علم کے بارے میں بنیادی ہے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے پاکستان میں لوگ ہیں جن کو کہیں کہ بھائی فلاں چیز چوری ہوئی ہے، چور کا نام بتائیں. ایسے کئی لوگ ہیں ان کے پاس شیشے موجود ہیں، وہ شیشے میں بندے کی شکل دکھا دیتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو ابتدائی منزل ہے، وہ اس بندے نے جب بتا دیا. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ تصوف کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہڈی تھی، تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، چیک کرو. تو وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کی ہڈی تھی، جس کے بارے میں ہے کہ جی اس کو علم تھا. برا وہ تصوف کی کتابوں میں اسرائیلی روایات بھی ہیں، میں اس کو نہیں کوٹ کرنا چاہتا. برا یہ ہے
دوسرا آپ نے وہ جو بزرگ کے حوالے سے بات کی ہے وہ اللہ سے کلام نہیں تھا، اللہ سے کلام یہ ہوتا ہے، اور یہ تو میں ذاتی مشاہدہ کیا ہے جو آیا ہے نور اللہ و نور السماوات والارض، میں نے صاحب کا وظیفہ کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں کافی دنوں کے بعد مجھے پورے آسمان کے اوپر جو آیت ہے اللہ و نور السماوات والارض وہ لکھی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے پورا آسمان ہے اور وہ آیت جو وہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو انہوں نے بیان کیا انہوں نے اللہ سے کلام نہیں ہوا، اللہ سے وہ صرف یہ ہے کہ جب وہ نور دیکھ رہے تھے تو یہ اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ قلبی کیفیت ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، اپنی یہ محبت کی کیفیت ہے، اور بعد میں ان کو پھر حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. تو یہ نجیب اللہ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بات رکھیں. نجیب اللہ صاحب، نقیب اللہ صاحب ساری آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ نقیب اللہ صاحب، سارا سید صاحبہ نے بات رکھنی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ بات رکھیں. جی سارا سید صاحبہ آپ بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین لیکچر تھا اور حوالوں کے ساتھ بہت ہی زبردست. ایک دو چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، ایڈ کیا بلکہ بس جسارت ہے، ظاہر ہمارے استاد ہیں فرید الدین صاحب. جہاں پہ کالے علم کی بات کی گئی تو ہمیں جو ایک کلا اور ایک حصار ملتا ہے مسنون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ صبح و شام کے اذکار ہیں. یعنی جو شخص صبح و شام کے اذکار بہت باقاعدگی سے پڑھتا ہے اس پہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا. اور دوسرا ایک عمومی بات جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے کہ نظر لگی، نظر برحق ہے، نظر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کلمات سے جھاڑا تھا، اگر ہم وہ اس کو یاد کر لیں، بسم اللہ یرقیکا ومن کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او ذی عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ یرقیکا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے بہت سارے ایسے مسائل سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نمازوں کی باقاعدگی، تلاوت قرآن، تلاوت کا مطلب ظاہر سمجھ کے پڑھنا، اور جیسے کہ سر نے کہا کہ معرفت والی بات اب وہ نہیں رہی ہے، کبھی پڑھی نماز اور کبھی نہیں پڑھی. تو اس طرح کے مسائل معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. اور جب ہم وہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ تو اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پہ جب اخلاقی انحطاط آیا تھا تو انہوں نے یہ جادو دونوں کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا رخ کر لیا تھا. ہمارے بھی آپ دیکھیں گلی گلی جو یہ لکھی میں نظر آتی ہیں چیزیں، عامل بابا پتہ نہیں کون کون سے، اور اس میں اسپیشلی جو قرآن نے مینشن کیا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا يَتَفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اسپیشلی قرآن نے اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ وہ چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالیں. آپ یقین کریں کہ آج کل ہر تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے، ظاہر سر نے تو بہت آگے اور ہائی لیول کی باتیں کی ہیں، لیکن اگر کم از کم ایک نماز کی باقاعدگی اور صبح شام کے اذکار، ان بچوں کو بھی ہم اپنے ریگولر کر دیں، ان سے پوچھ لیا کریں، ان کی زندگی کا حصہ بنا دیں. اور مجھے اپنی دادی جان کا یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں سونے سے پہلے یہ عادت ڈالی تھی، ہمیں سب کوئی مطالب نہیں پتا تھے کہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے اور پورا حصار باندھ کے سونا ہے. اس وقت تک کچھ نہیں پتا تھا، مطلب جیسے بچپنے میں یاد کیا تو الحمدللہ وہ عادت بنی رہی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ اگر چلیں گے تو یہ کالے عمل اور یہ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ محفوظ رہیں. شکریہ. جی ڈاکٹر یاسر حسین سکتی الخیری صاحب منتظم اس پروگرام کے سوال کرنا چاہتے ہیں، تبصرہ کرنا چاہتے ہیں جناب. جی ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سعود الدین صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اپنے موضوع کا حق ادا کیا ہے، لیکن میرا ایک چھوٹے سے ایک دو سوال ہیں. سوال یہ ہیں کہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو نوری علم ہے یا دوسرا علم ہے جو کالا علم ہے، کیا یہ ریاستی عمل پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے تو ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین پڑھتے ہوئے پھونکی اور وہ کفار کے اس سے نکل گئے ہجرت کی رات. تو باقی کیا ایسے صحابہ اکرام کے ادوار میں یا اولیاء کے ادوار میں کوئی ایسے کاملین گزرے ہیں؟ فرض کہ اس وقت مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، اسرائیل کے وزیر اعظم پہ ہم جادو کر دیں،
کہ اس کی فائلیں ادھر ادھر ہو جائیں, وہ کوئی غلط فیصلہ کر دے, انڈیا کا وزیر اعظم مودی کو غلط فیصلہ کر دے, کشمیر آزاد ہو جائے, کیا اتنے بڑے کوئی عامل ہوتے ہیں یا یہ صرف انفرادی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں؟ دوسرا, تقدیر پہ یہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے کہ کیا جادو حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگر ہوا تھا تو اس کے حوالے سے مسعود الدین صاحب بھی اس ٹاپک کو انشاءاللہ آگے کہیں سمیٹیں گے, لیکن وقتی طور پہ ان سوالوں کے مختصر جواب عنایت فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی ابھی مختصر تو یہی ہے کہ پہلی بات تو سارا سید صاحب کا یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی, اس کا حصار واقعا جو میں بہت طویل بحث تھی. حصار جو ہے علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کس طرح حصار کئی دفعہ صحابہ کرام کے گرد بھی باندھتے تھے, وہ باقاعدہ مسنون ہے, لیکن وہ ایک لمبا ایک موضوع ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہم اس کو ضرور اپنا وظیفہ بنائیں سورہ بقرہ کو, اور پھر قرآن حکیم میں علماء نے کچھ آیات شفا لکھی ہیں اور کچھ آیات سلام ہیں, 11 سلام ہے جو انبیاء کرام کے اوپر ہیں, اور پھر آیات شفا ہے. وہ میں لنک بھی شیئر کر دوں گا کسی ٹائم قرآن صاحب کو, وہ آپ کو گروپ میں نظر آ جائے گا. تو ہم آیات شفا جو ہے وہ پانی پر دم کر کے پی لیں اور وہ سلام کی یاد پڑھیں, تو میرا خیال ہے جتنا ہمارا ڈپریشن انگزائٹی تو ہم جو ہمارا جو ذہنی جو جتنے بھی ہیں ایشوز وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. دوسری بات آپ کی جو ہے کہ یہ واقع ہے, یہ جو حکومتی معاملات میں بڑا یہ جو چیزیں ہیں, میں موضوع کو نہیں کھولنا چاہتا تھا, لیکن آپ نے کیونکہ کہا ہے تو آپ نے تقدیر کے حوالے سے بڑا اہم گفتگو کیا, وہ بھی ایک گرے ایریا ہے, میں ادھر بھی ٹچ کرنا چاہ رہا تھا, وہ بھی موضوع رہ گیا. بہرحال ایک تو بات کنفرم ہے کہ جو جس بزرگ کے پاس بھی آپ جائیں گے نا پاکستان میں, وہ یہ کہے گا جی بھائی آپ کو میں وظیفہ دیتا ہوں, یہ کرو سارا, لیکن تقدیر حق ہے. یعنی یہ جو ہمارے جو کامل ولی ہوگا, جو درویش ہوگا, جو قرآن و سنت سے, وہ کہے گا بھائی تقدیر حق ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کریں, لیکن آپ سے کسی کوئی معاملہ ٹل جائے, یہ کیسے ٹل جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ فارزم یہ جو ابو الحسن خرقانی تھے, محمود غزنوی جب 17واں حملہ کر رہے تھے تو وہ سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا, تو ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنا جبہ مبارک دیا اور کہا کہ اب آپ جائیں گے تو یہ فتح ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسرا, جب چنگیز خان آیا تھا تو خارزم ایک شہر تھا, وہ فتح نہیں ہو رہا تھا, اس نے پھر اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کچھ جو درویش ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں, یہ جو علم والے ہیں وہ بتائیں گے. وہ یہ تھا کہ یہ کتابوں میں واقعہ لکھا تھا کہ وہاں اس شہر میں ایک درویش تھا کہ جب وہ چنگیز خان کی فوجیں آتی تھی تو وہ اس کے پاس سے ایک پیالہ تھا یا کیا چیز تھی, اس کو اٹھا دیتا تھا, تو وہ چنگیز خان کی فوجیں گلیوں میں راستے گھوم کے پھر واپس چلی جاتی تھی. تو یہ جو بزرگ ہے, اس نے پھر ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ یہ کام کرنے لگا, وہ بھی اوپر پہنچ گیا, اس نے کہا آج تم نہیں یہ کام کر سکتے, آج اللہ کی تقدیر یہی ہے کہ یہ شہر تباہ ہوگا. تو اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. بہرحال ایک بڑی اہم بات ہے جو میں نازک بات ہے, بہرحال عرض کرتا ہوں, یہ پاکستان کی جو یہاں جب بنی گالا میں یورپ کی رائٹر ہے, میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا, وہ صحافی ہے, اس نے کہا کہ میں جب وہاں آئی تو جو بشرا بی بی ہے وہ باہر سین میں کچھ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جن ہیں جن کو میں خوراک دیتی ہوں. اور یہ اس نے واقعہ کو بیرون ملک جا کے لکھا کہ پاکستان کے لوگ کتنے توہم پرست ہیں کہ ان کے جو حکم ہیں وہ بھی ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. تو آصف زرداری صاحب جب تک رہے ایوان صدر میں, پچھلی دفعہ, اس دفعہ نہیں, تو ایک جیلم کا کوئی بزرگ ہے, وہ 5 سال جو ہے وہ ایوان صدر کے اندر رہا, اور وہ واقعا اس طرح کے بوک اسمبلیات اور چیزیں جو بتاتا تھا. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ آیا یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں یا نہیں. تو ظاہر ہے یہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس لوگ تو ہوتے ہیں جو خبریں دیتے ہیں, اور یہ پھر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ آئندہ سال کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میں وزیر اعظم بنوں گا نہیں بنوں گا. تو بہرحال یہ اپنا آپ سمجھ گئے ہوں گے, میں اشارہ تو نہیں یہ باتیں کر رہا ہوں. باقی یہ تقدیر ہے وہ آپ کے سامنے برحق ہے, وہ تو تمام علماء اور بزرگان اور پیران کرام کے پاس جائیں گے بھی, وہ کہیں گے کہ بھائی تقدیر تو حق ہے. اور وہ جو چیز ہے کہ نگاہ ولی میں اور تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, یہ شعر ظاہری طور پر تو عام فہم ہے, لیکن یہ بہت گہرا ہے. وہ جو تقدیر بدلتی ہے وہ کئی سالوں کے بعد بدلتی ہے, جس کو علامہ خالد محمود صاحب نے بھی لکھا کہ میرے پاس کئی ہم کئی بزرگوں کے پاس رہے اور وہاں کہا جی ہمیں 2 رکعت نماز ایسی چاہیے کہ جس میں خضوع اور خشوع ہو. تو میں پتہ نہیں 3 سال ایک بزرگوں کے پاس بیٹھا رہا, تو ایک دن فجر کے وقت مجھے انہوں نے کہا کہ آج تمہیں وہ نماز ملے گی جس کی تم تلاش میں ہو. کہتے پھر میں نے وہ 2 رکعت نماز پڑھی, ساری زندگی اس کیفیت کی تلاش میں رہا کہ وہ 2 رکعت نماز کیسی ہے.
تو وہ جو نماز ہے کہ وہ جس میں انسان سمجھے کہ میں حضور میں حاضر ہو گیا ہوں، جو معراج مومن ہے، تو اس کے بارے میں ایک وہ ویڈیو کلپ بھی ہے ان کا علامہ خالد محمود صاحب کا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو تقدیر بدلنے کا وقت ہے نا، وہ بھی ایک خاص وقت ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ نگاہ اٹھائیے اور اگلا بندے کا بیڑا پار ہو گیا. اس کے لیے بھی بنیادی وائرنگ جسم کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے. وہ وائرنگ بندے نے خود کرنی ہے. وائرنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعمیر ذات، تعمیر باطن، تصفیہ قلب، وہ سارا شرائط پوری کرے گا تو کہیں اس کی تار جڑے گی. آگے جناب سید عادل عباس صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے. بلا شبہ فرید الدین مسعود نے اپنا حق ادا کیا ہے اور بڑی عمدگی سے بڑے کم وقت میں اپنے موضوع کو سمیٹا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تشنگی ابھی باقی ہے. گزارش ایک تو یہ ہے کہ اسی موضوع پر مزید ان کو گفتگو کا موقع دیا جائے. دوسرا یہ سوال یہ ہے فرید صاحب کے لیے کہ جو امام غزالی نے علوم کی تقسیم کی ہے، علم محمود اور علم مضمون، آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، فلسفہ وغیرہ، وہ بھی انہوں نے اس میں علم مضمون میں ڈال دیا تھا. اور اسی طرح جعفر کا جو علم ہے اس سے بھی لوگوں کو شفا ملتی ہے. تو اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ. فرید الدین صاحب ذرا مختصر سا جواب دیجیے گا. جی، امام غزالی نے جو احیاء علوم الدین لکھی ہے نا، وہ اصل میں انہوں نے ذکر کرنے کی بات کی اور علم نافع کی بات کی ہے. کیونکہ وہ ان کا روحانی مذاق تھا. مذاق العارفین لکھی، کیمیا صادق لکھی. پہلے وہ خود فلسفی تھے اور طاقت الفلسفہ انہوں نے کتاب لکھی جو یونان سے علوم آ رہے تھے، اس کی رد کی، رد الفلاسفہ کیا. لیکن یہ ہے کہ جو علوم کی تقسیم میں زیادہ ان کا اصل میں فوکس یہ ہے کہ وہ نافع، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ علم نافع عطا فرمائے. علم نافع وہ ہے کہ جو وقت آپ کا کم ہے زندگی میں، جو آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دے. تو علم نافع کے ساتھ جو مضمون علوم آپ نے فرمایا نا، اس کے اوپر پورا باب نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک محفل میں یہ امام غزالی کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے، وہ انہوں نے بزرگ کا ذکر کیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص جو ہے وہ ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھی، وہ لے کے آیا. تو وہ جو بزرگ تھے، صاحب حال تھے، انہوں نے کہا کہ آج کوئی مضمون کوئی اندھیرا اور ظلمت جو ہے وہ لے کے ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، کچھ جیسے ظلمانی حجاب ہے. کوئی ایسی کتاب تو نہیں آپ کے پاس غلط عقیدے والی کس طرح؟ تو وہ ایک شخص کے پاس ابن سینا کی الشفا تھی. انہوں نے کہا یہ کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو دور کرو. تو یہ جو نورانی علم والے اور صاحب حال بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی کتابیں جو آپ کو مقصد سے دور کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو علم نافع ہے، وہ جو حقیقت کا مسافر ہے، جو طالب حق ہے، جو خدا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، جو روحانیت کو مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ رکاوٹ ہے. ظاہر ہے جو فلسفہ ہے، وہ حکمت ہے، منطق ہے، یہ ساری چیزیں آج کے دور میں پڑھی جا رہی ہیں. تو علم ہوتا ہے. حضور نے تو کافروں کو کہا کہ ہمارے بچوں کو لینگویج سکھائیں، لینگویجز سکھائی گئی. تو وہ ایسی بات نہیں ہے. امام غزالی نے ایک مخصوص فریم آف ریفرنس میں بات کی ہے. جعفر کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. علم جعفر جو ہے وہ تو علم الاعداد ہے اور وہ حق ہے. اس میں یعنی اعداد کے حوالے سے جو لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں، لیکن وہ بھی ایک مخصوص فریم ہے جہاں تک وہ رہتے ہیں. جیسے جو لوح محفوظ ایک دوست دارالشفا محمدی والے اسد صاحب، ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے، تو اس سے بھی لوگوں کو فیض ملتا ہے. تھوڑی سی وضاحت کرتے. دیکھیں وہ علم جعفر جو ہے نا، وہ یہاں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس واقعاً وہ اعداد کے حوالے سے کچھ چیزوں کا بتا دیتے ہیں، لیکن کسی شخص کا بتا دینا آنے والے واقعات کا یا کوئی گیس کر دینا، یہ کوئی اس کا کوئی عارف باللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ربانی بن گیا ہے. جو اصل چیز مطلوب ہے، جس کے اوپر میرا فوکس ہے، وہ یہ ہے کہ علم حقیقت اور علم نافع جو اس کی طرف آیا وہ فکر کے ذریعے. آگے آپ 30 سال ایک ذکر فکر کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر معرفت نہیں ہو رہی تو وہ آپ انجن کس چیز کا چلا رہے ہیں؟ جناب ڈاکٹر ساجد خان خاقوانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بات رکھ دیں. بہت شکریہ جی. یہ جو پیر صاحب گورنر شریف کا واقعہ انہوں نے سنایا، میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ اس وقت بڑے بزرگ آدمی تھے اور کئی مہینوں سے مدینہ کے اندر اقامت پذیر تھے.
तो ये नौजवान थे अभी पीर साहब, पीर मेरे अली शाह साहब, ये मदीना पहुंचे और कोई बमुश्किल 2 हफ्ते हुए होंगे, इससे भी कम बेश कुछ वक्त होगा कि ये अपना बिस्तर समेटने लग गए अपना। तो हाजी साहब ने कहा कि अभी तुम चंद दिन पहले तो आए हो, तो जा भी रहे हो। तो पीर साहब ने फरमाया कि मेरी ड्यूटी लग गई है। तो इमदादुल्लाह महाजिर मक्की मरूम रोने लग गए। मैंने अर्ज किया, वो बुजुर्ग आदमी थे, ये भी नौजवान थे। उन्होंने पूछा, बुजुर्गों आप रोते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि चंद दिनों में तुम्हारी ड्यूटी भी लग गई है और तुम जा रहे हो। इशारा हुआ था कि हिंदुस्तान में जाकर काम करो। तो हम इतने अरसे से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी ड्यूटी नहीं लगी। तो मैं ये बात इस समंदर में भी जरूर अर्ज करूंगा कि कमल बेट 1.25 लाख सहाबा कराम थे, जिनसे जो कबूर हमें मिलती है इजाज़ मुकद्दस में, वो एक वजात से भी, बाकी कोई किसी साहबे की ड्यूटी नहीं लगी तो कोई अफ्रीका में है, कोई चीन में है, कोई इंडोनेशिया में है, कोई मलेशिया में है। तो बहरहाल एक वाकया था, मैंने कहा इसके अंदर मैं जरा तफसील बता दूं। लेक्चर बहुत अच्छा था माशाअल्लाह। तो मामूल अल्लाह ताला बुरहानी साहब के इल्म फजल में और खैर बरकत अता करे और उनका फैज चलता रहे। बहुत शुक्रिया। अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ चुके हैं, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है और आज के प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाले मोहतरम जनाब उबैद बुखारी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सदारती खुतबा अता फरमा दें। मोहतरम जनाब उबैद बुखारी साहब। बुखारी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपका लोगो सामने लगा हुआ, माइक खोल रहे जनाब, माइक ऑन कर लें जी। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही या कोई मसला है, तो मैं फिर इस प्रोग्राम के मुंतजिम जो हैं उनसे कहता हूं कि वो चंद सदारती खुतबात, कुछ कलमात नाजरीन के सामने पेश कर दें और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं इसी दौरान। मोहतरम जनाब डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती अल खैरी साहब। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत से इस मादियत के दौर में हमें ऐसी एक नूरानी महफ़िल से नवाजा है। और ये बुरहानी साहब जैसे लोग हमारे अंदर मौजूद हैं जिन्होंने जो हक़ की राह है इसके ये मुतलाशी रहे, ना सिर्फ़ किताबों में बल्कि अमली तौर पर सूफिया के साथ इनके तजर्बात भी हैं जो इनकी गुफ्तगू से टपकते नज़र आते हैं। और बड़ी बात है कि खालिस तौहीद के राह के ये मुसाफिर हैं, यानी अपनी मंजिल की जस्तजू में ये आगे बढ़ने वाले हैं और किसी कम पे कनात करने वाले नहीं है कि किसी एक के पास बैठ जाएं, बल्कि जहाँ भी जाते हैं तो अल्लाह की मार्फत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात का वो फैज़ हासिल करने के लिए इनकी ज़िंदगी गुजरी है, जो इनकी गुफ्तगू से लगता है। और सूफिया के यहाँ एक होती है कि ये वेव्स आती हैं, इंसान की जो गुफ्तगू होती है उसके भी फैज़ होता है। तो कुछ ज़ुबानी गुफ्तगू होती है और कुछ आपके बातन तक असर करती है। अगर दूसरी तरफ से आप भी वो वेव्स ले रहे हों तो बुरहानी साहब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव जो वेव्स हैं नूरानियत वाली, वो मैं तो कम से कम गवाही देता हूँ कि मुझे बड़ा मुतासर कर रही होती हैं। तो बाकियों को भी इसी तरह ये इस्तिफ़ादा जो है, यानी अज़हान के साथ साथ ये कुलूब का भी इस्लाह का एक काम हो रहा होता है। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया। 3 जुमरातें लगातार हो गई, फिर भी हमारा ये प्लेटफार्म हर वक्त आपके लिए हाज़िर है। बहुत सारी तशनगी है इस हवाले से, बिलखुसूस जिस तरह मैंने आपको बताया कि इल्म के हवाले से ये तसव्वुफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी और शिरकिया किस्म का बोझ डाल दिया गया है बरसगीर में, जिसको उतारना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ बुरहानी साहब जैसे लोग ही उसको उतारने में हम किरदार अदा कर सकते हैं। और फिर हमारा ये कलम कारवां का प्लेटफार्म जो सीरत हो, कुरान मजीद का हवाला हो, सीरत हो, तसव्वुफ़ हो, तालीम के दूसरे हफ्ता भर हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये खुसूसियत के साथ बातन का प्रोग्राम है जुमरात को, और
मुहर्रम अल हराम की सहातें भी हैं, और मैं सबका शुक्रिया भी आखिर में अदा करता हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। तो मुहर्रम की जो जुमरातें इनमें देखें जितने भी लोग मौजूद हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से या बिलखुसूस करबला में जितनी भी हस्तियाँ शामिल थी उनके हवाले से, उनकी तसव्वुफ़ की जो खिदमात हैं बातनी उलूम में, उसके हवाले से अगर कोई मुकाला पेश करना चाहे तो हमारा ये प्लेटफार्म हाज़िर है, वो रब्ता कर सकते हैं। तो अगली जुमरात को इंशाअल्लाह मज़ीद किसी अच्छे बातनी टॉपिक के साथ आप सबके साथ हाज़िर होंगे। इसी पे इख्तिताम करते हैं। बस दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए, और ये जो हमारी ऑनलाइन नशिस्त होती है ये आखिरत में हमारा ज़रिया निजात बन जाए और दुनिया में हकीकी मार्फत हमें नसीब हो जाए इसके बदले में। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक अस्सलाम वालेकुम।